ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ سائنس، لائف اسٹائل اور ماحولیات سے متعلق موضوعات پر مشتمل شو سوال میں خوش آمدید۔ ڈی ڈبلیو کے بون اسٹوڈیوز سے میں ہوں عرفان آفتاب۔ روزمرہ کی زندگی میں کیے جانے والے آسان کام کو پورا کرنا جب مشکل ہو جائے اور ہوتی جائے تو سمجھ لیجئے کہ آلزائمر کا عارضہ اپنی علامات ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بیماری کا علاج ممکن ہے؟ اس کا جواب تلاش کریں گے آج اس شو میں۔ اس کے علاوہ سوال میں ہے آج سوئٹزرلینڈ میں توانائی کو ذخیرہ کرنے کی نئی تکنیک، کاغذ کے ٹکڑوں سے بنے منفرد 3D فن پارے، اور سیر کرائیں گے آپ کو سویڈن کے خوبصورت جزیرے آلینڈ کی۔ آلزائمر عصبی خلیات میں جمع پروٹین دماغ میں پیغام رسانی کے نظام میں خلل کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نئی دوا کا کمزور یاداشت کے مریضوں پر تجربہ کیا گیا۔ اس دوا کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 115 سال پرانی بات ہے جب جرمن ڈاکٹر اور عصبی امراض کے ماہر الویس الزائمر نے پہلی مرتبہ اس بیماری کی نشاندہی کی تھی۔ اس کے بعد سے اس مرض کا نام الزائمر رکھ دیا گیا۔ الزائمر اپنے مریضوں کی مدد نہیں کر سکے تھے اور اس بیماری کو مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا ہے۔ صرف جرمنی میں 10 لاکھ سے زائد افراد الزائمر کا شکار ہیں۔ ابھی تک اس بیماری کے خلاف کوئی مؤثر دوا تیار نہیں کی جا سکی ہے۔ شاید اس بیماری کا علاج ممکن ہو سکے۔ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے محققین نے 1 سال تک الزائمر کے مریضوں کا آدوکانوماب نامی دوا سے علاج کیا جو کافی کامیاب رہا۔ ایک عرصے سے یہی سمجھا جاتا ہے جسم میں موجود ایمولائڈ پلیک نامی پروٹین الزائمر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پروٹین کی یہ قسم عصبی خلیات میں جمع ہو کر ذہن کے پیغام رسانی کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اب اس نئے طریقہ علاج میں جسم میں داخل کی جانے والی ایک اینٹی باڈی صرف انہی پلیک کو ہوتے ہوئے انہیں جمنے نہیں دے گی۔ اس جائزے میں الزائمر کے مریض کے دماغ میں ایمیلائڈ پلیک کی اتنی نمایاں کمی واضح ہوئی جو پہلے کبھی دکھائی نہ دی۔ اس جائزے کو مرتب کرنے کے لیے یادداشت کی کمزوری کے 165 مریضوں کے جسم میں یہ اینٹی باڈی یا تو داخل کی گئی یا انہیں پلاسیبو کی صورت میں دی گئی۔ دائیں جانب ان مریضوں کے دماغ کی تصویر ہے جنہیں یہ دوا دی گئی جس میں واضح طور پر پروٹین کم دکھائی دے رہے ہیں۔ زیورخ یونیورسٹی کے اعصابی امور کے ماہر روجر نیتش بھی اس دوا کی تیاری کے عمل میں شامل رہے ہیں۔ آدوکانوماب کی جب سب سے زیادہ خوراک دی گئی تو 1 سال کے دوران ہی ایمیلائڈ پلیک تقریباً ختم ہو گئے۔ زیادہ خوراک کی حالت مستحکم رہی، یعنی طبی اور ذہنی اعتبار سے، معمول کی سرگرمیوں کے دوران بھی، جبکہ پلاسیبو گروپ میں شامل مریضوں کی طبیعت میں بگاڑ جاری رہا، بالکل اسی طرح جیسے الزائمر کے ان علاج کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہو۔ محققین نے ابھی تک اس اینٹی باڈی کے طریقہ علاج کو محفوظ بنانے اور اس کی خوراک پر ہی کام کیا ہے۔ اب تقریباً 2700 دیگر مریضوں پر مثبت اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب اگر یہ تجربہ بھی کامیاب رہا تو الزائمر کے خلاف ایک دوا دستیاب ہو جائے گی۔ قابل تجدید توانائی کا انحصار زیادہ تر موسم پر ہوتا ہے، لیکن جنوبی سوئٹزرلینڈ کی چٹانوں کے بیچ محققین توانائی کو کمپریسڈ ایئر کی طرز پر نئی تکنیک پر کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال کی اگلی رپورٹ اور جانتے ہیں کہ کیسے توانائی کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ توانائی کی رسد کا یہ راستہ ہوگا۔ 2 محققین نے جنوبی سوئٹزرلینڈ کے قصبے ٹیسینو میں توانائی کو ذخیرہ کرنے کی نئی تکنیک متعارف کروائی ہے۔ انہوں نے غیر مستعمل سرنگ میں کمپریسڈ ایئر توانائی سٹور کی مدد سے ذخیرہ گاہ بنائی ہے۔ چٹانوں کے بیچ یہ محققین توانائی کو کمپریسڈ ایئر کی طرز پر ذخیرہ کرتے ہیں۔ Die Idee, die wir entwickelt haben, braucht einen Druck.
ये एक प्रेशर मुगारा दरकार होता है और हमें ये सुरंग मिल गए जो पहाड़ को बतौर मुगारा इस्तेमाल करने देता है और इस तरह इस पहाड़ में ज़ख़ीरा की जा सकती है। तवानाई ज़ख़ीरा कुछ यूँ होती है, इस सुराख में हवा का दबाव बनता है, हवा को बिजली से दबाया जाता है, फिर जब ये इंतहाई दबी हुई हवा यहाँ से बाहर निकाली जाती है तो इससे जनरेटर चल पड़ता है। तवानाई ज़ख़ीरा करने का ये कारगर है क्योंकि पवन चक्कियाँ इसी वक्त काम कर सकती हैं जब हवा तेज़ी से चले, और शमसी तवानाई के प्लांट भी सूरज के मोहताज हैं। अब तक पंप से ज़ख़ीरा की गई तवानाई से पावर ग्रिड्स चलाए जा रहे हैं, ताहम हवा दबाकर ज़ख़ीरा फ़वाइद ज़्यादा हैं। हमारा ये तरीका पंप स्टोरेज के मुकाबले में 20 से 30% सस्ता है और इसके लिए हमें डैम्स या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं जो फितरत में बड़ी दखल अंदाजी का बाइस हो। ये सब एक पहाड़ी के अंदर कायम है। इसका फ़ायदा फ़कत इक़्तिसादी ही नहीं बल्कि माहौलियाती भी है। कंप्रेस्ड एयर या दबी हुई हवा से तवानाई की ज़ख़ीरा गाहें फितरत से हम आहंग हैं और दिन के वक्त इनके स्ट्रक्चर में तब्दीली भी आसान है। हमारे पास 5 मीटर मोटा प्लग है जिसके जरिए गार के दहाने से हवा का दबाव दाएं तरफ के स्टील के दरवाजे से खुदकार तरीके से महफूज कर लिया जाता है। और ये पहाड़ क्या ये कसीफ है? जी पहाड़ कसीफ है। हमारे पास पहाड़ से पानी की तरसील जारी है। इस प्लांट का कुछ हिस्सा हिद्दत ज़ख़ीरा करता है। ये प्रोजेक्ट एक ज़बरदस्त ईजाद है जो एफिशिएंसी को 50 तक बढ़ा देता है। साइकिल के पंप की तरह जब हवा को बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो वो गर्म हो जाती है। ये हिद्दत यहां महफूज कर ली जाती है। जब दबी हुई हवा को निकाला जाता है तो दर्जा हरारत गिरता है। इस तरह ये हिद्दत जनरेटर को जमने से बचाती है। ये पूरी तंसीब जांची जा चुकी है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये कारगर है। हमने हीट स्टोरेज का तफसीली मुआयना किया है। हमने गार के दहाने की सख्ती को भी जांचा है। ये प्लांट कारआमद है और साबित करता है कि ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। अगला कदम अब यह है कि कोई सैंपल प्लांट बनाया जाए जो इस ईजाद के तिजारती इस्तेमाल के फवायद बता सके। यूरोप में यह ईजाद हो सकती है जब बिजली की कीमतें ज्यादा हों। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पेपर आर्टिस्ट जॉर्जिया रसल अपने अनोखे फन के लिए कलम के बजाय हॉबी नाइफ या बहुत तेज धार वाली छुरी की मदद से अपने फन का जादू जगाती हैं। ये फोटोज और किताबों से 3 डायमेंशनल या सहजहती अशिया तैयार करती हैं। उनके फन पारे इन दिनों लुडविग्सबर्ग की एक कल्चरल अंजुमन के पास हैं। कागज के टुकड़ों से बने ये मुनफरद फनपारे शायद अदब के मद्दाहों को चौंका दे। किताबी पन्नों की पत्तियों को जोड़कर तख्लीक दिए गए ये खूबसूरत मुजस्मे कदीम सकाफतों और मारूफ किरदारों की अक्कासी कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा फन एकदम परफेक्ट दिखे, लेकिन ये एक जादुई अमल है क्योंकि मैं अक्सर इनको स्टूडियो में कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ, फिर इनको थोड़ा सा हिला जुलाकर मुख्तलिफ ज़ावियों से देखती हूँ, ऐसे जैसे कि इनमें थोड़ी सी जान आ गई हो। थोड़ी देर में ये खुद ही एक शख्सियत अपना लेते हैं। जॉर्जिया रसल का औजार स्कैल्पल है। उनको अपने फन के लिए तराश खराश का अमल पसंद है। जॉर्जिया किताबों, तस्वीर और कैनवस जैसी चीज़ों की बड़ी महारत से काट करती हैं। ये बासलियत फनकारा एक वर्किंग मदर हैं। वो एक पेंटिंग पर काम कर रही हैं। ये फन पारे एक दूसरे के पीछे टांगे जाएंगे। बाज़ औक़ात ये मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसी पेंटिंग है जिस पर मैंने बहुत मेहनत की है और ये अच्छी भी है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अपने स्कैल्पेल की मदद से इसके साथ छेड़खानी करूंगी तो ये तब्दील हो जाएगी। लिहाजा आपको हर वक्त कुछ पाने और कुछ खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक खुली खिड़की इस नुमाइश का उन्वान है। इंतहाई महारत पर मुश्तमिल ये फनपारे नगाहों को चकाचौंध करते हैं। कुदरत के रंग जॉर्जिया के दिल में बसते हैं।
ابتدا میں ہمیشہ کتاب کے عنوان پر زیادہ دھیان دیتی تھی. کتاب کے عنوان کی مناسبت سے فن پارے تیار کرتی تھی، لیکن اب جتنا میں ان فن پاروں کے بارے میں سوچتی ہوں یہ اتنی ہی دلچسپ اور ایبسٹریکٹ شکل اختیار کر لیتے ہیں. کتابوں سے لوگ حقیقی معنی میں دور ہو رہے ہیں. جارجیا رسل علم کے ان ذخائر کو محفوظ کرنا چاہتی ہیں اور لوگوں میں ان کاغذوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں، چاہے پہلی نظر میں یہ خیال لوگوں کو کتنا ہی معیوب کیوں نہ لگے. پروگرام میں وقت ہے ایک اور بریک کا، جس کے بعد سیر کریں گے سویڈن میں سیاحوں کی پسندیدہ ترین منزل آلینڈ جزیرے کی. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آلینڈ سویڈن میں سیاحوں کی ایک پسندیدہ ترین منزل ہے. یہ جزیرہ 137 کلومیٹر طویل اور 16 کلومیٹر چوڑا ہے. اسے کیوں اتنا پسند کیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ سے. اس جزیرے تک پہنچنے کے لیے آپ کو آلینڈ نامی پل سے گزرنا پڑتا ہے. جب خزاں سویڈن کے اس جزیرے تک پہنچتی ہے تو سورج کی تپش تب تک ختم ہو چکی ہوتی ہے. جو فطرت اور تنہائی پسند ہیں انہیں اسی موسم میں آنا چاہیے. گرمیوں میں یہ جزیرہ سیاحوں سے بھرا ہوتا ہے. اس جزیرے کے 137 کلومیٹر طویل ساحل کے ہر آخری کونے میں روشنی کا ایک مینارہ ہے. شمال میں اس طویل مینارے کا نام ایرک ہے. یہ جزیرہ ماضی میں سمندری راستے کا حصہ رہا ہے اور یہ مینارے اسی کے نشان ہیں. اس جزیرے کے ارد گرد زیر آب ٹیلے ہیں اور اسی وجہ سے بڑے میناروں کے علاوہ ساحل کے ساتھ ساتھ روشنی کے چھوٹے مینارے بھی ہیں. جگہ جگہ نصب پون چکیاں بھی اس جزیرے کی خوبصورتی کی علامت ہیں. آج کل یہ بند ہیں، لیکن پہلے یہ مشرقی ہوا سے رواں رہتی تھیں. پہلے ایسی پون چکیاں زراعت کا لازمی حصہ ہوتی تھیں. ایک وقت تھا کہ اس جزیرے کے ہر کسان نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک پون چکی لگا رکھی تھی. 19ویں صدی کے وسط تک اس جزیرے پر ایسی 2000 پون چکیاں تھیں. محل سولیڈین بھی اسی جزیرے پر واقع ہے. اسے 20ویں صدی کے آغاز میں موسم گرما کی رہائش گاہ کے طور پر سویڈن کی ملکہ وکٹوریہ نے تعمیر کروایا تھا. اس کا باغ قابل دید ہے. اس باغ کا قدیمی حصہ انگلش اور اطالوی ڈیزائن پر مشتمل ہے. اسے بھی ملکہ نے ہی بنوایا تھا، لیکن اس کے ساتھ کئی نئے حصے تعمیر کیے گئے ہیں. ہم اس باغ کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے کرتے ہیں تاکہ یہ مستقبل میں بھی ماضی کی طرح شاندار نظر آئے. یہ محل سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے کیونکہ اس میں سویڈن کے نامور شاہی افراد چھٹیاں گزار چکے ہیں. تو کیسا لگا آپ کو آج کا شو؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر. سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر. اب دیجیے ہمیں اجازت. آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنس کی دنیا کی مزید حیرت انگیز ایجادات اور لائف اسٹائل سے متعلق دلچسپ رپورٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے عرفان آفتاب کو اجازت دیجیے.